اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ میرے مخالفین کا سینہ کھول دے اور ان کو وہ نور بصیرت بخشے جس سے اس عاجز کا صدق ان پر کھل جائے، آمین۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، واضح رہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی سچائی کا معیار نشانوں کو قرار نہیں دیا تھا، بلکہ فرمایا تھا کہ دراصل تمام ثواب کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے، اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو بعض قرائن کے ذریعہ قبول کیا جائے۔ اسی قدر دیکھ لینا کافی ہوتا ہے کہ قرائن موجودہ ایک شخص کے صادق ہونے پر بے نسبت اس کے کاذب ہونے کے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایمان کی حد ہے، لیکن اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر نشان طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فاسق ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نشانوں کے بعد ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی مومنوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ایسی بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ہنوز پردہ غیب میں ہوتی ہے اور لوگوں پر کلیتاً مکشوف نہیں ہوتی، اور ایسے ایمان سے اجر و ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم و عدل کا خطاب دیا ہوا ہے پیش گوئیوں میں، آپ علیہ السلام کے بقول نشانوں کی بجائے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ چند قرائن جو وجہ تصدیق بن سکیں اپنے ہاتھ میں ہوں، اور تصدیق کا پلہ تکذیب کے پلہ سے بھاری ہو۔ اے قبرستانی اور لاہوری احمدی بھائیوں، دسمبر 1892 کے آغاز میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قریبی عزیز محترم نواب محمد علی خان صاحب نے آپ علیہ السلام کی دعویٰ مسیح موعود کو پرکھنے کے سلسلے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز کے خط کے جواب میں اپنے دعویٰ مسیح موعود کو پرکھنے کے لیے جو معیار مقرر فرمایا تھا، اے میرے احمدی بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی جماعت احمدیہ میں خدا تعالیٰ کا مقدس نام لے کر کوئی مدعی ذکی غلام مسیح الزماں کھڑا ہو تو افراد جماعت کو چاہیے کہ وہ حکم و عدل حضرت بانی جماعت علیہ السلام کہ اپنے دعویٰ مسیح موعود کے لیے مقرر کردہ معیار کے مطابق اس کے دعویٰ کو بھی پرکھ لیں۔ حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود السلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نہ صرف ہم سب کے آقا ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق آپ علیہ السلام حکم و عدل بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سچائی کو پرکھنے کے لیے جو معیار مقرر فرمایا تھا، جماعت احمدیہ قبرستان اور لاہور میں کسی بھی حقیقی مسلم موعود اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حقیقی جانشین اور مامور من اللہ ہونے کے دعوے دار کو پرکھنے کے لیے اس سے بڑھ کر نہ کوئی اور عمدہ معیار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عمدہ رہنمائی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ نشانات یا معجزے طلب کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حضور علیہ السلام اپنے عزیز نواب محمد علی خان صاحب کو جواب میں قرآن کریم کی یہ آیات پیش کرتے ہیں، اور آج خاکسار بھی اپنے مخالفین کے آگے انہی آیات قرآنی کو پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، یعنی جو مخالفین تھے مکہ میں، عاصم کے مخالفین تھے، اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک بھی نشان آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواباً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ نشانات اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ جب وہ نشانات آ جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، یعنی اس کے بعد، نشانوں کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ پختہ قسمیں ویسے کھا رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی باتوں سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا ہے، تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبروں میں سے ہم بعض تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے، کیونکہ وہ اس سے پہلے شروع میں تکذیب کر چکے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی جو لوگ شروع میں ہی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر تقوی کے ساتھ کسی مدعی مامور من اللہ ہونے کا دعوے پر غور کرنے سے پہلے ہی شتاب میں، جلدی میں اس پر کفر کے فتوے اور کاذب ہونے کے فتوے لگاتا پھرے، کوئی بھی ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور چونکہ پھر ابتدا میں ہی وہ تکذیب کر دیتے ہیں، جھوٹا قرار دیتے ہیں مسئلے کو، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مامور من اللہ کے حق میں نشانات بھی نازل ہوتے ہیں دنیا میں، تو اس کے بعد بھی پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ شروع میں اس کا تکذیب کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کا ناک ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یعنی یہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ حق اور سچ کو نشانوں کے بعد بھی وہ قبول نہیں کیا کرتے۔ ایک اور آیت میں پڑھ دیتا ہوں، یعنی یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں حضور سامنے اپنے عزیز جو ہے نواب محمد علی خان صاحب کو جو خط لکھا تھا جوابی، اس میں حضور سامنے
نشانوں کے حوالے سے آیات لکھی ہوئی ہیں، تو آپ صاحب وہاں پر سے وہ پڑھ سکتی ہیں یہ آیات بھی. میں حضور صاحب کی پیش کردہ یہ آیات آپ سامعین کے آگے پڑھ رہا ہوں. یہ تیسری آیت جو ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفْعًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ آپ نے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس آیت میں فرماتا ہے اور اگر تجھ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر تجھ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے لیے کوئی نشان لے کر آ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ضرور ہدایت پر اکٹھا کر دیتا. آگے جو لفظ ہیں بڑے اللہ نے اپنے عظیم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرما دیا. پس تو نا واقفوں یا جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو، یعنی فلا تکونن من الجاہلین. تو یہ نشانوں کے حوالے سے حضور صاحب کی پیش کردہ آیات ہیں جو اب میں نے پڑھی ہیں. تو میں ای میل فورم پر بعض میرے عزیز ہیں، وہ اس عاجز پر دعویٰ کا دم بھرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، جنبا صاحب کے دعوے پر ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ 30 جنوری 2019 کے بعد میں نے جو ای میل لکھی آپ لوگوں کو، اس کے بعد آپ کا رویہ بتا رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. کیونکہ اگر ایمان لائے ہوتے تو میری 30 جنوری 2019 کی جو مفصل ای میل جو میں نے لکھی ہے، وہاں پر میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ہدایت دینا کسی کو انسانوں کا کام نہیں. آپ بضد ہیں کہ نہیں جی کچھ لوگوں کو ہدایت ملنی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ میں جنبا صاحب پر ایمان لاتا ہوں، ان کو مانتا ہوں. آپ کیا حق مانتے ہیں مجھے؟ اگر آپ مانتے ہوتے تو میری 30 جنوری 2019 کی ای میل کے بعد، مفصل ای میل کے بعد میں نے دلائل دیے ہیں وہاں پہ، آپ مزید ای میل نہ لکھتے. نشانوں کے حوالہ سے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صادق اور امین جسے ان کی قوم ان کے دعویٰ سے پہلے مانتی تھی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا تھا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو بے شک آسمان سے چڑھ کر سیڑھی لگا کر یا کوئی سرنگ کھود کر بھی کوئی ایسا نشان پھر لے آ، پھر تو ان کو مخالفین جو ہیں جن کے لیے تیرے دل میں درد ہے، تو چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت ہو جائے، تو ان کے لیے ہدایت کی پھر سامان پیدا کر لے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم اور پیارے نبی کے متعلق بھی یہ فرما دیا فلا تکونن من الجاہلین، پس تو جہلوں میں سے ہرگز نہ ہو. میں بھی اپنے اس قسم کے جو عزیز ہیں جو دم بھرتے ہیں میری دعوے پر ایمان لانے کا، جبکہ ہم ان کے جو طور طریق ہیں، جو رویے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ مانتے مجھے. اگر وہ مجھے مانتے ہوتے تو میری 30 جنوری 2019 کی ای میل کے بعد وہ اپنا منہ بند کر لیتے، لیکن وہ اپنا منہ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مانتے کیسے ہو تم مجھے؟ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ کا رویہ بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا تکونن من الجاہلین، میں آپ کی رویے کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جاہلوں والا رویہ ہے، کوئی متقی اور مومنوں کا، اور جو مامور کو مان کر اس کی
ساتھیوں میں شامل ہوئے ہوتے ہیں ان کے یہ رویے نہیں ہوتے جاہلوں والے.